بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں اور ایک فرعونی کو ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ تو معاملہ بڑا بگڑ گیا، فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی، موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا۔ فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے وہی بچہ ہے، اور میرا گمان صحیح نکلا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا، حضرت آسیہ۔ اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ تو فرعون نے اپنے جانبازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ پھر موسیٰ کو پکڑو۔ وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے۔ یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے۔ فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں، اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکل، آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے، تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے۔ کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کے آئے ہو، رہو ہمارے ہاں، رہو، کوئی حرج نہیں۔ اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال احدى ابنتي هاتين على ان قالت احداهما، ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہاں میں انی اريد ان انكحك، میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا، اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک، اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی، 8 سال تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے، شادی بھی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہیں رہنے لگے۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر، اپنے گھر والوں یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے واپس۔ پھر آپ سفر پر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کی تلقین کرو، تبلیغ کرو،
اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے. لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو. آپ نے زمین پر چھوڑ دیا. قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا. اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. اللہ فرماتا ہے خذھا ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی. دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. آپ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو. ادخل يَدَكَ فِي جَيْبِكَ. آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو، ہاتھ کو. اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی. ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے. یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو. اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے. فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی. تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا. فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں. کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو میرے مقابل میں سب کو لے آؤ. فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا. کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے. سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے. تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ایک میدان میں سب جمع ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے. کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے دکھاؤ. انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے. اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں. یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں، سب نکل گیا وہ ایک ہی سانس میں، سب کھا گیا. پکڑ لیا آپ نے، کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے. اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے. جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا. فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے. موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے. فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا اب ہم مار دیتے، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے. اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے کام کتنے کرتی ہے،
क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर आसा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फिरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था। उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया। समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया। किस चीज से मारा अल्लाह ने उसको? पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज। लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फिरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीज मूसा अलैहिस्सलाम इस फिरौन से निजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदान तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। इनमें से जो चीज़ें हमें सीखनी है वो यही है, फिरौन की ज़िंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका।